الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لكل رجل أو لكل إنسان في آخر ليلة في رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل يوفى أجره إذا قضى عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم قابل صدر احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ انتہائی قیمتی لمحات کا یہ وقت ہے، خاص طور پر یہ پورا عشرہ اور رمضان کی آخری دن، آخری راتیں، قبولیت دعا اور اللہ کی طرف سے رحمت کے بندوں کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونے کا وقت ہے۔ اب انسان کی وسعت اور ظرف کی بات ہے کہ وہ اس رحمت موسلا دھار برسنے والی رحمت سے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے، رحمت کا کتنا حصہ اپنے لیے سمیٹتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے لے کر آج تک دن کے اوقات میں روزے کی بھی توفیق دی کہ انہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، رات کے اندر قیام اللیل کی بھی توفیق مل گئی کہ خود قرآن پڑھا یا تراویح کے اندر
قرآن کریم پورا سنا اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے حق میں جمع کرنے کے لیے اس وقت کو قیمتی بنایا۔ یقیناً وہ مسلمان خوش نصیب ہیں، اور ہمارے ماحول کے اندر ہمارے بھائی مسلمان ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ رمضان کے شروع سے لے کر آج تک ان کو ایک روزے کی توفیق نہیں ہوئی۔ رمضان کے اس مبارک وقت میں ان کو رات کے اندر قیام اللیل کی توفیق نہیں ملی، قرآن پڑھنے یا قرآن سننے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ وہ جس طرح رمضان سے پہلے غفلت کی لمبی چادر تان کر ہر نیکی کے عمل سے غافل اور بے پرواہ تھے، انہوں نے رمضان کو بھی اسی طرح ضائع کر دیا، اپنے حق میں اس رحمت کو گنوا دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستحق ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کر زور سے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ عام طور پر آپ کا یہ معمول نہیں تھا۔ صحابہ نے ایک نیا عمل دیکھا تو خطبہ کے بعد پوچھا یا رسول اللہ آج نیا عمل ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہر منبر کی ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے زور سے آمین کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے اس درجے پہ قدم رکھا ہے، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے ایک بد دعا کا کلمہ کہا۔ وہ بد دعا کیا تھی کہ دنیا کے اندر وہ انسان ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت کا حق وصول نہیں کیا، جنت کا حقدار نہیں بنا، تو وہ شخص تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کی اس بد دعا پہ آمین کہی۔ اب آپ خود سوچیں، بد دعا دینے والے سید الملائکہ ہیں، سب فرشتوں کے سردار، اور اس بد دعا پہ آمین کہنے والے ساری مخلوق کے سردار جناب سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اتنی بڑی عظیم شخصیات ایسے افراد کے حق میں بد دعا کریں تو اس بد دعا کی اللہ کے ہاں قبولیت میں کون سا شبہ رہ جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک دوسری بد دعا دی، کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا سکا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس کی زندگی میں، لیکن اس وقت کے باوجود وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا، فرمایا یہ بھی ہلاک ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کی اس بد دعا پہ آمین کہی کہ یا اللہ اس بد دعا کو بھی قبول کر لے۔ اب میرے بھائیوں، ایسے بے روزہ انسان کے لیے جو رمضان کے اوقات میں روزہ کھانے والا ہے، بلا کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا، تو آیا
وہ اس حضرت جبرائیل اور جناب رسول اللہ کی بد دعا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کے نبی کی بد دعا بھی اس کے حق میں موجود ہے، جبرائیل امین کی بد دعا بھی موجود ہے، تو وہ کس طرح سدھرے گا؟ اس کے حالات کس طرح صحیح سمت میں آئیں گے؟ وہ کس طرح خوشحال ہوگا؟ یقیناً قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایسے مسلمان بھی بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے شروع سے اب تک رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا۔ ان کو قیام اللیل میں رات کو نہ قرآن سننے کی توفیق ہوئی، نہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، اور نہ ہی رمضان کے اندر پنجگانہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ انتہائی بد نصیب افراد امت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا، جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک تیسری بد دعا دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ آپ کا تذکرہ خیر ہو اور آپ پر وہ درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس بد دعا پر بھی آمین کہی کہ یا اللہ اس بد دعا کو بھی قبول کر لے۔ اب کتنے ہمارے مسلمان ہیں ان کو درود آتا ہی نہیں ہے؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، درود آتا ہی نہیں ہے۔ جھگڑے دیکھو، مسائل دیکھو تو پتہ نہیں کتنے چھلانگے لگاتا ہے، دعوے کرتا ہے عشق رسالت کے، عشق نبوت کے، لیکن حقیقی درود حدیث میں آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں درود پاک کی تعلیم دی، سکھلایا، جس طرح حضور ہمیں قرآن سکھلاتے تھے۔ اور حضرات اہل علم کے ہاں سب سے افضل ترین درود پاک جو ہے نا وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، تو جب بھی حضور کا نامی اس میں گرامی آئے تو کم از کم یہ پورا درود پاک نہیں تو سب سے مختصر ترین درود صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کہہ لے یہ حضور کا ہم پر، امت پر حق ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس ایک درود کے بدلے درود بھیجنے والے پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس ایک درود کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور جو شخص صبح ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لے، شام کو ایک تسبیح پڑھ لے، 100 کی تسبیح 200 دفعہ، تو اندازہ کرو اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ کیا ہم اس کی طرف متوجہ ہیں؟ کتنا عمل ہے آج ہمارا مسلمان کا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں درود پاک پڑھنے کا؟ فارغ بیٹھے ہیں، گپے ہیں، موبائل ہے، نیٹ ہے، اس کی خرافات دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا موسیقی سن رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ لیل و نہار ان خرافات میں کھو رہا ہے۔ میرے بھائیو، زندگی کو با مقصد بناؤ، زندگی کو با مقصد بناؤ۔ ہماری زندگی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے اختیار کے بغیر گزر رہا ہے۔ اب اس کو بے مقصد لا یعنی اور فضول کاموں میں گزار دیں، یا اس کو با مقصد بنا کر اپنی آخرت کا توشہ جمع کر لیں۔
آج ہمیں احساس نہیں ہے، جب جان سے روح کا رشتہ ٹوٹا نا، روح کا رشتہ منقطع ہوا، اور پھر ہم اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے، عین اسی وقت پتہ چلے گا کہ نماز کی کیا قدر و منزلت تھی، تلاوت قرآن کی کیا منزلت تھی، رمضان کے روزے کی کیا منزلت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، کہ رمضان اور قرآن دونوں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مومن بندے یعنی صائم روزے دار کی سفارش کریں گے۔ قرآن اور رمضان سفارش کریں گے۔ اب سفارش کیا ہوگی؟ رمضان کہے گا باری تعالی اس بندے نے میرا احترام کیا، دن کے اوقات میں کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، سردی گرمی کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنی طبی خواہشات کو چھوڑا، اس کی قربانی دی، سب کچھ برداشت کیا تیری رضا کے لیے اور میرے احترام کی خاطر۔ آج میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کی آزاد سے آزادی نصیب فرما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رمضان المبارک کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سفارش رمضان کس کی کرے گا؟ جس نے رمضان کا احترام کر کے روزہ رکھا ہے، جو سارا دن رمضان کی بے توقیری کرے، سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، دن کے وقت کھانے چل رہے ہیں، یہ رمضان کی توہین ہے۔ تو جو شخص مسلمان ہو کر رمضان کی توہین کرے گا، رمضان اس کے حق میں تو سفارشی نہیں ہوگا، قطعاً سفارشی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آج ہم اپنی زندگی کے اندر ایک انداز فکر اپنائیں، اپنی نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے سابقہ زندگی میں کسی نے 30 سال گزار لیا، کسی نے 40 سال گزار لیا، کسی نے 50، کسی نے 60، بقیہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا کھویا کیا پایا، کیا کھویا کیا پایا، ہم نے سابقہ زندگی میں اپنے رب کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اب دنیا کے مفادات کے لیے کیا کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک جگہ بڑا عجیب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انسان دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا کی کتنی زندگی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی اکثر لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ اکثری عمر اس امت کے افراد کی حضور کے قول کے مطابق 60 سے 70 کے درمیان۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو تقریباً 80-85% افراد ہمارے اسی عمر کے دائرے میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہاں 15% یا 10% ایسے ہیں کہ جن کی عمر 70 سے بڑھ جاتی ہے، 80 تک پہنچ جاتے ہیں یا 90-100 تک پہنچتے ہیں، لیکن قلیل افراد۔ اکثری امت کی عمر کا تناسب جو ہے وہ 60 اور 70 کے مابین ہے۔ اب اس 60 اور 70 میں دیکھیں، بچپنا نکال لیں، بچپنا 10 سے 15 سال، 15 سال تو انسان بچپن میں رہتا ہے، شعوری زندگی نہیں ہے، لا شعوری زندگی ہے۔ شریعت میں اس زندگی میں وہ مکلف ہی نہیں ہے احکام کا۔ ہاں جب بالغ ہوتا ہے اب احکام کا مکلف بنتا ہے کہ اس پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، مال ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، طاقت ہے تو حج بھی فرض ہے۔ اب 60 سال میں سے 15 بچپن کے نکال لیں، باقی کتنی بچتی ہے؟ 60 میں سے 15 نکل جائیں، 45 سال۔ پھر ابتدائی جوانی جو ہے، ابتدائی جوانی تو حیوانی کی مانند ہے۔ انسان دین کی طرف، آخرت کی طرف، اعمال خیر کی طرف بہت کم راغب ہوتا ہے۔ عیاشیاں، کھیل کود، تماشے، زندگی اس کی طرف مصروف ہو جاتی ہے۔ جوانی کے ابتدا میں
تو 15 سال بچپن میں گئے اور جوانی کی ابتدا کے 10 سال غفلت میں گئے، عیش و عشرت میں گئے، 45 میں 10 اور نکال لو تو باقی 35 سال۔ اب دنیا کی زندگی کا یہ سارا محور 35 سال ہے۔ اب 35 سال آپ دن رات ایک کر کے مال بنائیں، کوٹھی بنائیں، بنگلہ بنائیں، جائیداد بنائیں، حلال حرام کو نہ دیکھیں، سب کچھ بن جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ بنگلہ چند دن رہ پائیں گے، کسی اور کے لیے چھوڑ جائیں گے، جائیدادیں کسی اور کے لیے چھوڑ جائیں گے، لیکن اگر ناجائز طریقے سے بنائی ہیں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قبر میں حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ حرام کے بنگلوں کی عیاشیاں اولادیں کریں گی، حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے، ایک دن قبرستان جاتے ہیں اور اہل قبور کو مخاطب کرتے ہیں، یا اہل القبور، اے قبر میں پڑے ہوئے لوگوں، ان اموالکم قسمت وان ازواجکم زوجت وان دیارکم سکنت وان اولادکم حرمت، کہ قبر میں پڑے ہوئے لوگوں، تم تو دنیا کی زندگی سے فارغ ہو کر مٹی میں پڑے ہو، تم نے جو بنگلے بنائے تھے آج ان بنگلوں کے مکین دوسرے بن چکے ہیں۔ جس اولاد کی عیش و عشرت کے لیے تم نے مال کے خزانے جمع کیے تھے، آج وہ اولاد تمہاری شفقت سے محروم ہو چکی ہے۔ ان ازواجکم، تمہاری وہ بیویاں جن کی آسائش اور راحت کے لیے تم نے دن رات ایک کر کے محنتیں کی تھیں، آج وہ تمہاری بیویاں دوسرے لوگوں کے نکاح میں جا چکی ہیں، آج وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا تو اتنی فانی چیز ہے، ہم نے اپنے آپ کو کہاں گنوا دیا ہے؟ نہ ہمیں خدا یاد ہے، نہ ہمیں رسول یاد ہے، نہ ہمیں قبر یاد ہے، نہ آخرت کا حساب و کتاب یاد ہے۔ ہماری محنت کا میدان دنیا نہیں تھا۔ میں نہیں کہتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اللہ نے تمہاری ضرورت کے لیے بنائی ہے، لیکن فرمایا تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، انکم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان کے اس آخری ایام کو غنیمت سمجھو، غنیمت جانو۔ بہت قیمتی لمحات ہیں، انتہائی قیمتی وقت ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ اب دنیا میں اللہ کا دیدار تو ہم نہیں کر سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا میں کسی انسان کی آنکھ اللہ کو نہیں دے سکتی، لیکن رب کا جلال و جمال دیکھنا ہے۔ سمجھنا میری بات کو، رب تعالیٰ کا جلال و جمال کا منظر دیکھنا ہے تو خدا کی قسم قرآن کھولو، فاتحہ سے پڑھنا شروع کرو، ایک ایک لفظ کے اندر رب کبریا کا جلال بھی نظر آتا ہے، اس کا جمال بھی نظر آتا ہے۔ وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہندوستان کا بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، اس کی بیٹی تھی، بڑی شاعرہ تھی۔ ایک شعر اس نے کہا فارسی زبان میں کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کی دیدن میل دارت در سخن بیند مرا، کہ میں اپنے کلام اور اشعار کے اندر اس طرح مخفی ہوں، پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوں
کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتی کے اندر خوشبو مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، گلاب کا پھول سامنے آتا ہے تو اس کی رنگت، اس کی پتیاں تو نظر آتی ہیں، کیا خوشبو بھی کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ خوشبو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو شاعر کہہ رہی ہے وہ عورت کہ مجھے جو شخص دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، میں آپ کی نظروں کے سامنے آنے والی چیز نہیں ہوں، کیونکہ وہ عورت تھی، حیا کا دور تھا، عام مسلمانوں کی خواتین اپنا غیر محرم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کہتے ہیں مجھے جو دیکھنا چاہے میرے کلام میں دیکھ لے۔ جس طرح گلاب کی خوشبو اس کی پتی میں ملتی ہے، میرے بھائیوں خدا کو پانا ہے تو خدا کے کلام میں دیکھو، خدا کو دیکھنا ہے تو فاتحہ میں دیکھو، سورہ بقرہ میں دیکھو، نساء آل عمران میں دیکھو، ایک ایک لفظ قرآن کا اللہ کے جلال و جمال کا مظہر ہے، تم خدا کو پالو گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مسلمان اکثری طبقہ ایسا ہے قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کتنا تعلق ہے؟ صرف اتنا کہ بوڑھی اماں ابا مر جائے، کوئی دادا دادی دنیا سے چلا جائے، کل خانی کروا لو، شاید یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے کتاب آئی ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ اس کے احکام کو امت کے سامنے بیان کریں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ آج کتنے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایمان کی حقیقت پوچھی جائے تو میں تو کہتا ہوں 99% مسلمانوں کو ایمان کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا قرآن سے غفلت۔ میں آپ کے سامنے ایک درد دل رکھ رہا ہوں، مسلمانوں لوٹ کے آؤ، قرآن کی طرف لوٹو، ہدایت وحی کی طرف لوٹو، کہ یہی سرچشمہ ہدایت ہے، اس کے بغیر ہدایت کا اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا حسد الا فی اثنتین، کہ دنیا میں حسد حرام ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک انسان کسی نعمت کو دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس ضائع ہو جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد حرام ہے۔ یہاں حدیث میں حسد بمانے رشک کے ہے۔ رشک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھو تو یہ تمنا کرو یا اللہ جس طرح یہ نعمت اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اسباب دولت دی ہیں، دنیا کے اسباب، حلال روزی دی ہے، یا اللہ مجھے بھی خوشحال بنا دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں یہ مال خرچ کروں۔ قرآن خوب پڑھ رہا ہے، اللہ سے تمنا کرے یا اللہ اس قاری کو جس طرح قرآن کی دولت دی ہے مجھے بھی یہ نعمت دے دے۔ اس کو کہتے ہیں رشک۔ آپ فرماتے ہیں دو چیزوں میں رشک یا حسد جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار۔ ایک وہ شخص جس کو خدا نے قرآن کی دولت دی ہے، وہ رات دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ رشک کرو کہ باری تعالیٰ جس کو قرآن کی جس طرح اس کو نعمت دی ہے مجھے بھی عطا کر دے تاکہ میں بھی دن رات قرآن پڑھوں۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ دن رات غریبوں پر، مساکین پر، فقراء پر اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق خرچ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ رشک کرو کہ مولا جس طرح اس کو یہ نعمت دی ہے مجھے بھی دے دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں مال کی قربانی دوں۔ میرے بھائیوں آج ہمارا قرآن سے رشتہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ آج بھی دیکھیں تو رمضان کے اندر ماشاءاللہ ہیں مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق دی، پورا رمضان قرآن سنا ہے،
لیکن اکثریت مسلمان محروم ہے، اکثریت اب بھی آئیں گے بس لاپرواہی غفلت کی صورت میں مسجد میں آئے، فرض پڑا، چلے گئے، تراویح قرآن سننے کا ذوق ہی نہیں ہے۔ دنیا کے دھندے اتنے بڑھا دیے ہیں ہم نے، میرے بھائیو ہم نے مرنا بھی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو تو بہتر ہے۔ لیکن موت کا جب جھٹکا لگے گا، پہلے خبر نہیں دیتی موت کہ میں آ رہا ہوں 10 دن بعد یا مہینے بعد یا سال بعد، نہیں، اچانک موت کا حملہ ہو جائے گا۔ کوئی بیماری، کوئی جناب وقت کا تعین، اللہ نے اس کی حقیقت دنیا میں کسی کو بتائی ہی نہیں ہے، یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مولوی کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی حکمران کو، نہ کسی گداگر کو۔ موت کا ایک اپنا اصول ہے، اس اصول کے تحت اس کا جو وقت ہونا وہ آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ رمضان کے اس وقت کو قیمتی بناؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ذکر اللہ کی طرف آؤ، تلاوت قرآن کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، تاکہ ہمارا روٹھا ہوا رب اس رحمت کی ساعتوں میں ہم سے راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا تو بیڑے ہی پار، اگر رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔